بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرا سلام۔ ابتدا میں اس بات سے کرتا ہوں کہ ہر سیاستدان کو، ہر صحافی کو، ہر جج کو اور ہر مسلمان کو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کی ایج یا عمر اس وقت 63 ایئرس ہو چکی ہے، یعنی 63 سال کے ہو چکے ہیں، وہ سب اس وقت دنیا میں بونس کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بونس کی فیسلٹی کسی بھی وقت اچانک ختم ہو جاتی ہے، تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سیاست اچھی ہو جائے اور سیاست میں بہتری آ جائے تو عام آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے ہر چیز بہتر ہو جائے گی، معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ سیاستدان وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع میسر ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنی ذات سے کوئی اچھی ترمیم قانون میں کریں گے یا کوئی اچھا بل پیش کریں گے جس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو اس فائدے کی وجہ سے اگر کچھ لوگ اپنے حالات ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ چلتا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنے کسی کام سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیں تو پھر وہ گناہ بھی مرنے کے بعد ان کے ساتھ زندگی سارے چلتا رہے گا قبر کے اندر بھی۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو سیاستدان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع میسر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ہر انسان کو بہرحال دنیا سے جانا تو ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی ذاتی فیلنگ کو، اپنی ذاتی سوچ کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے بلکہ حکومت وقت کو بھی پہنچایا جائے اور عام لوگوں کو بھی پہنچایا جائے، تاکہ ہر انسان، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بہتر تجویز رکھتا ہو، وہ اپنی تجاویز پیش کرے تو معاشرے میں اسی سے بہتری بھی آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات پر غور بھی کرنا چاہیے کہ آج جو کچھ ہم کریں گے اس کا شاید ہمیں کچھ نہ ملے، لیکن آنے والی نسلوں کو بہت کچھ مل جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا صدقہ جاریہ ہر بہتر کام کرنے والے کے حصے میں ضرور آئے گا۔ تو آج کل جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو نہ نسل، نہ مذہب، نہ زبان کی بنیاد پہ سپورٹ کیا جائے، صرف اور صرف پرفارمنس پہ اور اچھے کاموں کی بنیاد پہ ٹھیک کیا جائے۔ اور تجویز دینے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے ذہن میں یہ تجویز معقول لگے تو اس کو عمل کرایا جا سکے، اس میں اجتماعی طور پر سب اپنا حصہ ڈالیں۔ مثال کے طور پہ کچھ اصول بنیادی طور پہ سب سیاسی پارٹیوں کو طے کر لینا چاہیے۔ نمبر 1 کہ جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الفاظوں کا چناؤ تقریر میں انتہائی اچھا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو سن کے لوگوں کو ناگوار نہ گزرے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی بھی شخص کی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا ممبر ہو، اس کی ذاتی زندگی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ مقابلہ صرف کرنا چاہیے پرفارمنس میں۔ مثال کے طور پہ یہ میں کسی فیور کی بات نہیں کر رہا، ایک پی ٹی آئی نے جیسے ایک اچھا کام کیا ہیلتھ کارڈ کا، اب اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک کارڈ نکالے کہ بھئی ہم ہر خاندان کے لیے 2 بچوں کی تعلیم ماسٹر ڈگری تک، جہاں تک وہ حاصل کرنا چاہے، حکومت کی طرف سے ہوگی۔ یہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں اگر جیتیں گے تو ہم ایک نوکری ہر خاندان کے لیے لازمی کر دیں گے۔ تو یہ مقابلے اچھے ہوتے ہیں۔
ہر پارٹی کے اندر اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں اچھے لوگ موجود نہ ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم جو کام کریں گے اس کے اثرات پورے معاشرے پہ آئیں گے، تو ہر انسان کو انہی چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کرنا چاہیے۔ میں اس وقت تحریک عدم اعتماد پہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چاہے وہ حکومت کسی کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی آ جائے، کل نون کی ہو یا پیس پارٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اس کو مدت پوری کر دینا چاہیے، اس کو موقع ملنا چاہیے کہ پوری مدت پورا کرے۔ اور میں ایک بات کو تھوڑا سا اپوزیشن کے لیے اس لیے مناسب نہیں سمجھ رہا کہ اگر ہم ان کے آرگومنٹ کو دیکھیں، میں صرف آرگومنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی پرفارمنس بہت خراب ہے، تو اس وقت جو انتشار معاشرے میں نظر آ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، تو اگر وہ نہ پیش کی جاتی اور انہیں 1 سال مزید کام کرنے کا موقع دیا جاتا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ تو یہ ہوتا کہ اپوزیشن کو فائدہ پہنچتا، جہاں 4 سال برداشت کر لیا وہاں 1 سال اور کر لیا جاتا، لیکن انتشار معاشرے میں نہیں پیدا ہوتا، اتنی سخت الفاظ استعمال نہیں ہوتے تقریروں کے اندر، اور 1 سال کے بعد تو حکومت ویسے ہی ختم ہو جانا ہے۔ اگر 1 سال کے بعد مثال کے طور پہ اگر حکومت کی پرفارمنس خراب ہے تو مزید خراب ہو جائیں گی، اس کا سارا فائدہ تو اپوزیشن کو ملے گا۔ تو پھر بہتر تو اور عقل مندی کا ڈیسیجن تو یہی ہونا چاہیے کہ بھی کرنے دو انہیں 1 سال کے بعد، لیکن اس کا فائدہ اپوزیشن کو سب سے بڑا یہ ہوتا کہ پھر آئندہ حکومت چاہے پیس پارٹی کی ہو، نون کی ہو یا کسی کی بھی ہو، تو پھر کوئی بھی شخص ان کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھر عوام ناراض ہو جاتے کہ بھئی جب ہر انسان کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، اب اچھا یا برا وہ الگ بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اس کو ایک نظام کے اندر کوئی قانون بنا لیا جائے کہ بھئی وزیر اعظم جیسی اپنی مدت مکمل کرے گا تو اس کے خلاف کوئی بھی شخص کورٹ میں جا کے اگر اس کے پاس مضبوط ثبوت موجود ہے ڈاکومنٹس کی صورت میں، تو وہ جا کے اس کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ 45 ڈیز میں لازمی سنا دیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت کے اوپر بوجھ پڑ جائے، ہر آدمی چلا جا رہا ہے، اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو پھر اس کو بھی سزا دی جائے تاکہ ہر آدمی الزام لگانے کے لیے بھی نہ جائے، اس کو کم از کم 5 سال کی سزا دی جائے تاکہ لوگ اس بات سے گریز کریں۔ ہاں اگر بالکل مضبوط ثبوت ہے تو یقیناً سزا ملنا چاہیے۔ تو معاشرے میں جب ہم ان چیزوں کو بہتر کریں گے تو معاشرہ یقیناً بہتر ہو جائے گا اور اس سے فائدہ ہمیشہ عام آدمی کو ہی پہنچے گا۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، اسے مدت پوری کرنے دیں، اس کے خلاف جو بھی آپ ثبوت جمع کر سکتے ہیں جمع کریں اور الیکشن کمپین کے اندر اسے استعمال کریں۔ اب میں اپنی ایک سوچ ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی سپورٹ کوئی فیور کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ابھی حکومت ختم کر دی جاتی ہے تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا چراغ موجود نہیں ہے کہ وہ مسائل حل کرے سوائے اس کے کہ اس کے حصے میں بدنامی آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہونے دینا چاہیے اور اس کے بعد بھرپور کمپین چلائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مقابلہ جو ہے وہ صرف اور صرف اچھے کاموں میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔